جی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم جب کریکولم لاٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایشوز آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لنکس نہیں اوپن ہو رہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیسے انفارمیشن ایڈ کرنی ہے سو آن. تو ان کیوریز کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ آپ نے جو سی وی بنائی ہے کریکولم لاٹس CNPQ کی ویب سائٹ پہ اس کو کیسے آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. تو آپ latis.cnpq.br یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ یہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، 3 آپشن آپ کے پاس اوپر ہے. ایک بسکا کا ہے جس کا مطلب ہے سرچ، سیکنڈ جو ہے وہ اپڈیٹ کا ہے، اور تھرڈ جو ہے نیو کریکولم بنانے کا. اب یہاں ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم سیکنڈ آپشن جو ہے جس کو اتولیزا کریکولا کہتا ہے، ہم نے اس کو کلک کرنا ہے. لیکن فرسٹ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے اپنے سی وی کو دیکھنا کیسے ہے تو وہ سرچ والے آپشن پہ آتے ہیں. سرچ میں آپ اس ونڈو میں آپ کے کسی کا بھی نام لکھ لیں تو یہاں پر لکھے ڈاکٹرز اور ساتھ میں لکھ لیں ادر دین ڈاکٹرز، ادر ریسرچرز. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کی PhD نے، تو آپ نے ادر والا آپشن بھی سلیکٹ کرنا ہے، پھر سرچ کرنا ہے. تو آپ کے پاس آپ کا نام آ جائے گا. اگر آپ کے نام سے بہت سارے لوگوں نے سی وی بنائی ہے اور بھی لوگ ہیں تو وہ سارے آ جائیں گے. پھر یہاں سے آپ سی وی کو اوپن کریں اور یہاں سے آپ سی وی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سی وی میں کیا کیا انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو یہ آپ نے اپنی یا کسی بھی دوسرے بندے کی جو برازیلین ہے، نان برازیلین ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی سی وی کیسے بنی ہے، اس کی سی وی میں کیا کیا ہے. یہ جو اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں برازیلین کی سی وی نہیں ملتی، تو کسی برازیلین کا نام اٹھا کے اس میں سرچ کریں، اس کی پوری سی وی آپ کے پاس آ جائے گی. اور یہاں تک ہر چیز، یہاں ایجوکیشن، ایکیڈیمکس، ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تو یہ تو ہے کہ ہم نے سرچ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے کہ ہم نے اپڈیٹ کیسے کرنا ہے. اب یہاں پر میں سرچ میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کروں. لیٹ سپوز ہم نے ایک نام لکھ دیا فابیو. اب دیکھیں فابیو کو جو ہم نے کلک کیا تو بہت سارے نام آ گئے جس میں فابیو نام آتا ہے. چونکہ ہم نے ایک نام لکھا تھا فابیو، تو فابیو کے ساتھ ایڈیشنل نیم کے لکھ کے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کریں، فابیو کے ساتھ ہم سیزا سوزا لکھ لیں. جو یہ میرا ایک دوست ہے تو اس وجہ سے میں اس کا نام لکھ رہا ہوں. اس کو ہم سرچ کریں گے تو پھر بھی ہمارے پاس 3 آپشن آ گئے. آئی نو کہ وہ کون سا والا بندہ ہے. اس کو ہم کلک کریں، اس کی سی وی کو، یہ بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی برازیلین پروفیسر کی سی وی کو کیسے اوپن کریں گے، کیسے اس کو سرچ کریں گے، اس کی پبلیکیشنز کیسے دیکھیں گے، اس کی ایکیڈیمکس کیسے دیکھیں گے کہ اس نے PhD کہاں سے کی ہے، اس نے کتنے PhD اسٹوڈنٹ سپروائز کیے، کتنے پوسٹ ڈاک، کتنے MS. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ ساری انفارمیشن کسی بھی پروفیسر کے دیکھنے کا. اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپڈیٹ پہ. اپڈیٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی. دوبارہ آپ کلک کریں اپڈیٹ پہ تو یہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپشن آئے گا CPF، لیکن یہ فارنر برازیلین کے لیے. آپ نے جا کے ای میل والے سیکشن میں جا کے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنا ای میل جس سے آپ نے سی وی بنائی تھی وہ والا ای میل آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کنٹینیو کریں گے تو پاسورڈ آئے گا. یہاں اس سٹیج پہ بہت سارے لوگوں کے یہ آ جاتا ہے کہ ایرر آ جاتا ہے، وہ آگے رجسٹر نہیں ہو جا رہا، اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے. 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے نا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تمام وہ اسٹوڈنٹ جن کا اوپن نہیں ہو رہا نا، جو لاگ ان کا کوئی وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ ریفریش سے 2-4 دفعہ ہو جاتا ہے. اب یہ جب آپ کے پاس یہ سرفیس اوپن ہو جائے گا نا، یہاں پر آپ دیکھ لیں یو ہیو سیورل آپشن، آپ نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے. یوزولی دیکھیں اسٹوڈنٹس کے پاس 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کانفرنسز میں، سیمینارز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے یا ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. تو یہ جو ایونٹس لکھا ہے نا ایونٹس، یہ ہے بیسیکلی سیمینارز کے لیے اور کانفرنسز کے لیے. یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ نے جو سیمینار اٹینڈ کیا یا کانفرنس، آپ پارٹیسپینٹ تھے یا آپ انوائٹڈ لیکچرر تھے یا آپ نے جسٹ جو ہے نا وہ سنا ہے. تو یہ والا آپشن آپ سلیکٹ کریں گے. پھر وہ آپ سے ایونٹ کا نام پوچھے گا، آپ ایونٹ کا نام لکھ لیں، سرچ کریں گے. اگر نہیں ہے تو وہاں رجسٹر کا آپشن آئے گا، اس میں رجسٹر کرو اس ایونٹ کا نام. اور نیچے جو انفارمیشن مانگ رہے، سٹی نیم، اور اگر آپ کے پاس URL وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں ڈال دیں اور یہاں پر آپ اس کو پبلک کر دیں، دین ایڈ ہو جائے گا. اسی طرح آپ دوسری چیز ایڈ کر لیں، تیسری ایڈ کر لیں. بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، وہاں پر آپ X ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے. جسٹ X یا کچھ نمبر ڈال دیا کریں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ضروری نہیں کہ ہر انفارمیشن موجود ہو. اب یہ والا آپشن ہے پروڈکشن پہ. یہاں پر آپ کے پاس آرٹیکلس ایڈ ہو سکتے ہیں. آپ اس کو کلک کریں گے نا تو یہ آپ سے مانگے گا کہ DOI دے دیں. اب دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹ کے لوکل جرنل میں پیپر ہوتے جس کی DOI نہیں ہوتی، وہ نہیں ایڈ ہوں گے. جس کا DOI ہے تو اس میں جو
ORG के बाद सिर्फ नंबर है ना, ये वाला पोर्शन ऐड करें, कॉपी करें, इसको यहाँ पेस्ट करो और यहाँ कंफर्म कर ले। तो अब देखिए मुझे ये ऑप्शन आ रहा है कि आपका नाम तो इस पेपर में है ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने वैसे अर्जी एक CV बनाई थी बेटे के नाम से, इस वजह से उसके नाम पे तो कोई पेपर नहीं है। तो जब पेपर होगा तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी, जो नहीं है वहाँ X डाल दे और ओके कर दे, वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ऐसे पेपर जो एक्सेप्टेड है, ऑनलाइन नहीं है, उसका भी ऑप्शन है। बुक चैप्टर्स का भी है, बुक्स पब्लिश भी है। तो आप लोगों के अगर कोई बुक चैप्टर में नाम है उस पे जाए और यहाँ पर देखिए बुक और बुक चैप्टर का ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में वो आपसे DOI मांग लेगा या ISBN नंबर होता है बुक्स का, वो आप डाल देंगे तो उसको कंफर्म करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद रिट्रीव करेगा। रिट्रीव करने के बाद आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें सर्च करते जाए और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पुट करते जाए। जो आपको ठीक लगे ना, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर, बस वहाँ ऐड करते जाए। इन चीज़ों की फ़िक्र में ना पड़े कि ये गलत तो नहीं ऐड कर रहा, गलत जगह पे ऐड हो, लेकिन ऐड हो जाए, आपकी CV में आ जाए। जिस तरह ये एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारे पेपर नहीं है लेकिन हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं और कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम, और वहाँ पर बाकी कोलीग्स के नाम ऐड करके आप उसको सेव कर सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो ये रेड लाइन आ जाएगी, ठीक है, कि अच्छा आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, अब आप इसको सेंड करें CNPQ को। तो इसको आप क्लिक करेंगे और इन बॉक्सेस को ओके करेंगे, क्लिक करेंगे और ऑथोराइज करेंगे। नीचे एक और बॉक्स है, उसको भी क्लिक करके फिर आप इसको CNPQ को सेंड करेंगे। तो ये CNPQ को सेंड हो जाएगा और यहाँ से ये रेड लाइन डिसअपियर हो जाएगी। यू पीपल विल सी कि अब ये लाइन डिसअपियर हो गई, जिसका ये क्या मतलब हो, ये सेंड हो गई। विद इन 24 आवर से पहले भी अपडेट हो जाएगी। ये जो ऊपर ये एड्रेस दिया है ना, फर्स्ट एड्रेस, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी CV खुल जाएगी और वहाँ पर फिर आप चेक करें कि जो एडिशन आपने की थी वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ये भी तरीका है और वो पहला वाला तरीका भी है कि आप सर्च में जाके CNPQ लाटस में वहाँ अपना नाम सर्च करें। आप देखिए दोबारा जब आप अपनी CV यहाँ ओपन करेंगे, फिर आप देखें कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की थी वो हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं, वो ऐड तो कर लेते हैं, उनका ये ख्याल है कि वो वहाँ नज़र आएगा, वहाँ नहीं नज़र आएगा। वो इसी तरह अपनी CV को सर्च करें, ये भी एक तरीका है जो पहले भी मैंने बता दिया स्टार्ट में, कि अपना नाम यहाँ सर्च करें या वहाँ जो लिंक दिया है ये वाला, ठीक है, जो मैंने कॉपी किया, इसको भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आपकी CV ओपन होगी, देन यू कैन चेक। अब इसको सेव कैसे करें, Ctrl+P, अपने कंप्यूटर के Ctrl+P पे जाए तो ये इस तरह विंडो ओपन होगी और सेव एस PDF कर लें। तो ये PDF में आपके पास सेव हो गई और इसको आप जाके कैप्स के वेबसाइट पे अपलोड कर लें। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर किसी को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर उसको आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिसिंग आ रही है ना, बस X लिखते जाए और उसको फिनिश करें।